بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے کارنر کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ سب لوگ انہیں بہلول کے نام سے جانتے ہیں۔ بہلول کا اصل نام وہب بن عمر تھا۔ بہلول دانا اپنے زمانہ کے فلاسفر اور تارک الدنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر اور نہ کوئی ٹھکانہ تھا۔ وہ عموماً بغداد میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو مجذوب لکھا ہے کیونکہ یہ ہر وقت اللہ کی تجلیات اور عشق میں مستغرق اور گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت اور دانائی کی بہت سی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ دوستو، بہلول دانا کس قدر عقل مند اور دانا تھے، آپ اس واقعے سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص دانا بہلول کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے دانا بہلول، میرے پاس بہت سے دراہم ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کس کام میں خرچ کروں تاکہ بہت زیادہ نفع حاصل کر سکوں۔ حضرت دانا بہلول نے فرمایا کہ تم روئی اور لوہا خرید لو۔ اس شخص نے سب دراہم سے روئی اور لوہا خریدا۔ اتفاق سے چند ہی دنوں کے بعد روئی اور لوہے کی قیمت بڑھ گئی اور اسے بہت زیادہ نفع حاصل ہوا۔ وہ شخص دوبارہ آیا اور کہنے لگا، اے دیوانے بہلول، مجھے بتائیں اب میں دراہم سے کیا چیز خریدوں تاکہ مزید نفع مند ہوں۔ حضرت بہلول نے فرمایا کہ تم پیاز اور تربوز خرید لو۔ اس نے سب دراہم سے پیاز اور تربوز خرید لیے۔ کافی دن گزر گئے، چند خریداروں کے سوا کوئی خریدار نہ آیا اور سب پیاز اور تربوز سڑ گل گئے۔ اس شخص کو بہت غصہ آیا اور بہلول سے کہنے لگا کہ پہلی بار آپ کے مشورے پر عمل کیا تو بہت نفع ہوا اور دوسری بار آپ کے ناقص مشورے پر عمل کیا تو بہت نقصان ہوا، آپ نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا؟ بہلول دانا نے اس سے فرمایا کہ پہلی بار جب تم نے مجھے پکارا تھا تو دانا بہلول کہہ کر پکارا تھا تو میں نے مشورہ بھی دانائی والا دیا تھا، اور دوسری بار تم نے مجھے پکارا تو دیوانہ کہہ کر پکارا تھا تو میں نے مشورہ بھی دیوانوں جیسا دیا۔ اس پر وہ شخص حیران ہو کر لاجواب ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کر بہلول سے کہا کہ بادشاہ نے آپ کے ذمے پاگلوں اور دیوانوں کی مردم شماری کا کام لگایا ہے۔ حضرت بہلول نے فرمایا، اس کے لیے تو بہت سے دفتر چاہیے ہوں گے، اگر دانا اور عقل مندوں کو شمار کرنا ہوتا تو انگلیوں پر کیا جا سکتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت سے چھوٹی چھوٹی ڈیریاں بنا رہے تھے اور ملکہ زبیدہ اپنے محل سے ان کو کافی دیر سے دیکھ رہی تھی۔ آخر کار ملکہ زبیدہ ان کے پاس آئی اور بولی، اے دانا بہلول، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ آپ ان کو بیچتے بھی ہیں؟ بہلول نے کہا کہ ہاں، میں بناتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ ایک محل کتنے کا ہے؟ تو بہلول نے کہا کہ صرف 3 دراہم کا۔ ملکہ زبیدہ نے فوراً 3 درہم نکال کر بہلول کو دے دیے اور چلی گئی۔ رات کے وقت ملکہ زبیدہ نے ہارون الرشید سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ ہارون الرشید نے ہنس کر اس بات کو ٹال دیا۔ چنانچہ ہارون الرشید جب رات کو سونے کے لیے لیٹے تو خواب میں دیکھا کہ جنت کے بڑے بڑے محلات ہیں اور بڑے بڑے باغات ہیں اور بڑی خوبصورت نہریں ہیں اور ایک سرخ یاقوت کا بہت ہی خوبصورت محل ہے، اور اس محل کے اوپر ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید اس محل کے اندر داخل ہونے لگے تو دربان نے روک دیا اور کہا کہ یہ آپ کا محل نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، لیکن یہ میری بیوی کا ہے تو میں اس میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ دربان نے کہا کہ یہاں کا دستور اور یہاں کا ضابطہ الگ ہے، محل میں وہی داخل ہو سکتا ہے جس کا محل ہے۔ چنانچہ اس واقعہ سے خلیفہ ہارون الرشید کی آنکھ کھل گئی۔
ساری رات بے قراری میں گزری۔ صبح کو جا کر دیکھا دریائے دجلہ کے کنارے بہلول بیٹھے ریت کی ڈھیریاں بنا رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا کہ اے دانا بہلول، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا کہ آپ ان جنت کے محلات کو بیچتے بھی ہیں؟ بہلول نے کہا کہ ہاں، میں بناتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا کہ ایک محل کی کیا قیمت ہے؟ تو بہلول نے ہارون الرشید کو دیکھ کر کہا کہ تیری ساری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا کہ کل تک جس محل کی قیمت صرف 3 دراہم تھی، آج اس کی اتنی بڑی قیمت کیسے ہو گئی؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ کل بن دیکھے سودا تھا اور آج تم محلات دے کر آئے ہو۔ ہارون الرشید نے کہا کہ اتنی بڑی قیمت تو میں نہیں دے سکتا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ہارون الرشید کہنے لگا کہ اچھا، تم میری ساری سلطنت لے لو اور مجھے جنت کا محل دے دو۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً سے کہا کہ میں تمہاری ساری سلطنت کا کیا کروں گا؟ تم سلطنت بھی اپنے پاس رکھو اور تمہیں بھی ہم جنت کا محل 3 دراہم پر دے دیتے ہیں۔ بہلول دانا کا ایک اور قصہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ بہلول دانا کسی آبادی کے پاس بیٹھے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بہلول دانا نے کہا کہ ان بندوں کی اور اللہ کی صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہ کیا معاملہ رہا؟ بہلول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو صلح کرنے کے لیے راضی ہیں، پر بندے راضی نہیں ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس شخص نے بہلول کو قبرستان میں بیٹھا دیکھا اور پوچھا کہ اے بہلول دانا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بہلول دانا نے کہا کہ میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کرا رہا ہوں۔ وہ شخص بولا کہ اچھا، پھر کیا معاملہ رہا؟ بہلول نے کہا کہ اب بندے تو صلح کرنے کے لیے راضی ہیں، پر اللہ راضی نہیں ہے۔ دوستوں، ان قصوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہلول دانا حقیقت میں دانا تھے اور کس قدر تارک الدنیا تھے اور اللہ کے کتنے بڑے ولی تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ بارشوں کی کثرت کی وجہ سے قبرستان میں قبروں سے مٹی ہٹ گئی اور ہڈیاں اور کھوپڑیاں سامنے نظر آ رہی تھیں۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ 2 کھوپڑیوں کو سامنے رکھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں بادشاہ وقت قبرستان کے پاس سے گزرا۔ اس نے حضرت بہلول کو قبرستان میں دیکھا اور پاس آ کر کہنے لگا، اے بہلول دانا، آپ ان کھوپڑیوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہلول نے کہا کہ ہم دونوں کے باپ مر گئے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے اور میرے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسا اور بولا، بہلول کیا بے وقوفی کی بات کر رہے ہو؟ مرنے کے بعد امیر اور غریب کی کھوپڑیوں میں کوئی فرق ہو جاتا ہے؟ بہلول دانا نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر 4 دن کی جھوٹی نام و نمود کی امیری کی وجہ سے امیر لوگ غریبوں کو کمتر کیوں سمجھتے ہیں؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور بڑا دلچسپ قصہ مشہور ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں بہلول پر نظر پڑی تو اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ چلو بہلول سے کچھ دل لگی کر لیتے ہیں۔ ہارون الرشید بہلول سے کہنے لگے کہ اے بہلول دانا، یہ لاٹھی لے لو اور جب کہیں تمہیں تم سے بڑا بیوقوف ملے تو اسے دے دینا، یعنی کہ تم سب سے بڑے بیوقوف ہو۔ دوستو، اللہ والوں کی ادا بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ بہلول نے وہ لاٹھی اپنے پاس رکھ لی۔ ابھی اس واقعے کو چند ہی دن گزرے تھے کہ ہارون الرشید بیمار ہو گئے۔ بغداد کے رئیس اور امیر لوگ ان کی عیادت کے لیے آ رہے تھے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ بھی خلیفہ ہارون الرشید کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ جب عیادت کا موقع ملا تو بہلول نے خلیفہ ہارون الرشید سے پوچھا کہ اے خلیفہ، آپ یہ مجھے بتائیں کہ دنیا میں آپ کا قیام کتنا ہے؟ تو خلیفہ ہارون الرشید نے بڑی بے تکلفی سے کہا کہ اے بہلول، دنیا کے قیام کا کوئی اندازہ نہیں اور دنیا کی زندگی تو کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو بہلول نے پوچھا کہ پھر تو آپ نے یہاں رہنے کے لیے کوئی محلات تیار نہیں کیے ہوں گے، کوئی گھر نہیں بنایا ہوگا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ نہیں، میں نے تو یہاں پہ بہت بڑے بڑے محلات اپنے رہنے کے لیے بنائے ہیں۔ اس کے بعد بہلول نے پوچھا کہ اے خلیفہ ہارون الرشید، مرنے کے بعد جب آخرت کی طرف منتقل ہوں گے تو وہاں کا آپ کا قیام کتنا ہوگا؟ ہارون الرشید بولا کہ وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کا قیام ہے،
جو وہاں چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ پھر بہلول نے کہا کہ وہاں کے رہنے کے لیے تو آپ نے پھر بہت زیادہ محلات اور عالیشان گھر بنائے ہوں گے۔ اس پر ہارون الرشید نے کہا کہ میں نے وہاں رہنے کے لیے کوئی محل اور کوئی گھر نہیں تیار کیا۔ بہلول نے خلیفہ ہارون الرشید کی دی ہوئی لاٹھی واپس اسی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ اے خلیفہ ہارون الرشید، جہاں پر رہنا نہیں ہے وہاں پر بڑے بڑے گھر اور محلات بنا لیے، اور جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کا قیام ہے اور جہاں سے واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے وہاں پر رہنے کے لیے کوئی گھر اور کوئی محل تیار نہیں کیا، تو اس لاٹھی کے اصل حقدار آپ خود ہیں۔